السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فکر آخر ہے کیا، جس کے گرد پوری گرامر گھومتی ہے۔ تو آج ہم خاص طور پہ فکر کے متعلق ڈسکس کریں گے، اور فکر کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ کہ یوں سمجھ لیں کہ فکرہ جو ہے یہ ایک چھت ہے جو 3 ستونوں پر کھڑی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ فکر کے جو بنیادی جز ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ باقی دیگر بے شمار ہوتے ہیں، لیکن میں بات ڈھانچے کی کر رہا ہوں۔ بار بار مثال دیتا ہوں کہ مکان بنانے کے لیے پورے کا پورا مکان آپ کی بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو فکر کی جو بنیاد ہے وہ آپ کا ورد ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھت ہے، اس کے 3 ستون ہیں۔ ایک ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب ہے جو کہ مرکزی ستون ہے، درمیان میں کھڑا ہے، اور اس کے بعد ہے آبجیکٹ۔ یہ 3 الفاظ ہیں، 3 ستون ہیں۔ جیسے بھی آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس کو سمجھ لیں۔ پوری کی پوری گرامر ان 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ آنے والے لیکچر میں آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایک فکرہ بات بولتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو۔ اب چونکہ میں فکرے کی امپورٹنس کے بارے بات کرنے لگا ہوں، یا اس کی اہمیت کے بارے بات کر رہا ہوں، کہ فکرہ جو ہوتا ہے اس سے 2 فریقین جڑے ہوتے ہیں، اور ان 2 فریقین کے درمیان کوئی واقعہ، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ آپ روز میں مثال لے لیں، میں اسکول جاتا ہوں، اب اس کے اندر جانے والا میں ہوں، اور اس میں میرا کام کیا جانا۔ اب اس میں آخری ستون آبجیکٹ نہیں ہے۔ اوپن دا ڈور، دروازہ کھولیں، اس کے اندر پہلا ستون نہیں ہے، یعنی سبجیکٹ نہیں ہے، ورب ہے، اور آبجیکٹ آپ کا ڈور ہے۔ اگر ہم یہ فکرہ بولیں کہ گو، جاؤ، اب اس میں آپ دیکھا کہ اس میں پہلا ستون بھی نہیں ہے، آخری ستون بھی نہیں ہے، مگر ایک ستون ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے فکرے کے ڈھانچے میں، اور وہ ہے ورب۔ یہ ایک ورب کی پاور ہوتی ہے، ایک ورب کی طاقت ہوتی ہے جو 2 فریقین کو آپس میں باندھ کے رکھتا ہے۔ آپ جتنی بھی انگریزی بول لیں، جتنے بھی کسی بھی زبان کے فکرے بول لیں، اس میں ورب کا ہی کام ہوگا۔ ورب ہی ایک فنکشن ہے، ایک کام ہے۔ دنیا میں جب انسان آنکھ کھولتا ہے اور موت تک وہ کام ہی کرتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کام کرنے آئے ہیں، اور ہمارا تمام کا تمام جو معاملات ہیں زندگی میں وہ کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھنا بھی کام ہے، نماز پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تے تا تی وغیرہ وغیرہ،
اب یہ ورب کی پہچان یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. آج صرف میں فکرے کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ فکرے میں 3 ستون ہیں: سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، اس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا. تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ فکرے میں اگر سبجیکٹ نہیں ہے تو اوپن دی ڈور، دروازہ کھولو، فکرہ پوری معنی دے رہا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، دو جو آخری فریق اور پہلا فریق موجود ہے، دونوں کے درمیان کام ہے پڑھانے کا. ایک پڑھوا رہا ہے اور ایک پڑھا رہا ہے. تو اگر ہم دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو اس میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور ان کے درمیان پڑھانے والا کام ہے. اور یہ کام ہے جس نے دونوں فریقین کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اسلم عمارت بناتا ہے، اب یہ بھی کام ہے. آبجیکٹ اور غرض ہے. عدالت فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ کرنے والی عدالت کا فاعل ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، ڈیسائڈ. اس میں آبجیکٹ نہیں ہے. اب کسی میں آبجیکٹ ہوتا ہے تو فکرے کے معنی پورے ہو جاتے ہیں، کسی میں آبجیکٹ نہیں ہوتا تو فکرے کے معنی پورے نہیں ہوتے. یہ سارے معاملے ہیں ورب ٹرانسٹک اور انٹرانسٹک کے، فعل متعدی اور فعل لازم. یہ آپ کو میں کل پڑھاؤں گا کہ ورب کیا ہوتا ہے ٹرانسٹک، اور ورب انٹرانسٹک کیا ہے، اور ورب ٹرانسٹک کیا ہے. کیونکہ آج میں آپ کو خصوصی طور پہ سمجھ لیں کہ آپ کی گرامر آج سے شروع کر. تو میں نے فکرہ بنا کے آپ کو یہ دکھایا کہ فکرے میں اگر سبجیکٹ نہیں ہے تو فکرہ پورے معنی دے رہے. اوپن دی ڈور. یا اسلم اسٹڈیز، اب اس کے اندر آبجیکٹ نہیں ہے، فکرہ مکمل ہے. اسی طرح سے اگر ہم سبجیکٹ کو آبجیکٹ کو ہٹا دیں، میں کہتا ہوں ٹیچ، تو ٹیچ کے میں نے پڑھاؤ کے ہوتے ہیں، بیٹے پڑھانے کے نہیں ہوتے. میں آپ کو جتنی بھی بات بتا دوں، جتنے بھی ہمارے ورب استعمال ہوتے ہیں، جب ہم ان کو خالی استعمال کرتے ہیں ٹیچ، تو ٹیچ کے معنی پڑھانے کے نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا. ٹیچ کے معنی پڑھاؤ کے ہوں گے. یہ آپریٹو فکرہ کا لہجہ جس کے اندر سبجیکٹ نہیں ہوتا. سبجیکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ سبجیکٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا. گو جاؤ، اوپن کھولو، مرڈر قتل کر دو. یہ ٹیچ کے معنی پڑھانے کے نہیں. ٹیچ کے معنی پڑھاؤ. اوپن کے معنی کھولنے کے نہیں ہے، کھولو. باپ یہ سب کیسی بات کر رہے ہیں جی؟ یہ تو ہمیں کسی نے آج تک بتایا نہیں ہے. آج سن لیں آپ بھی، یہ کسی نے آپ کو بتایا. جب آپ ٹیچ کہتے ہیں تو اس کا معنی پڑھاؤ. یہ آپریٹو سینٹینس ہے جس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا. آپریٹو سینٹینس وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کسی کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، گزارش کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ گزارش کرنے والا بھی سامنے ہوتا ہے، فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو لہذا ان کے نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ٹیچ کے معنی ہوتے ہیں پڑھاؤ کے، پڑھانے کے نہیں ہوتے. میک کے معنی بناؤ، بنانے کے نہیں ہوتے. اور میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی دنیا کا پروفیسر آ جائے مجھے غلط ثابت کر دیں. جب آپ خالی ورب نام دیں گے تو وہ غلط ہوگا، اس کے معنی بدل جائیں گے، وہ آپریٹو ورب ہو جائے گا. اگر آپ نے پڑھانے کے معنی دینے ہیں ٹیچ کے، تو آپ کو ساتھ پریپوزیشن ٹو لگانا پڑے گا. ٹو ٹیچ کا معنی پڑھانا ہوتا ہے. ٹو میک معنی بنانا، ٹو پروڈیوس پیدا کرنا، آپ کو ساتھ ٹو لگانا پڑے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو ملتا ہے، نوٹ کر لیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈھانچہ جو ہے وہ اس کا فکرے کا جو سمجھ آ گیا ہوگا.
क्योंकि फिक्रा 3 चीज़ों पे खड़ा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे, और इसके अंदर जो मरकजी किरदार है वो वर्ब का है। आप मिसाल मेरी अपनी ले लें ना, मैं इस वक्त आपको लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ाने वाला मैं हूँ, समझने वाले आप हैं, और हमारे दरमियान काम क्या, समझने का। टीच कर रहा हूँ मैं आपको, मैं फाइल हूँ, आप मफूल हैं, और मेरा काम क्या पढ़ाना, आपका काम क्या पढ़ना। देखिए ना, इस काम में 2 फरीकैन को बांध के रखा हुआ है। तो वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक वर्ब ट्रांसटिव होता है, एक वर्ब इंट्रांसटिव होता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ, मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब इसकी बारी आएगी मैं इसको ऊपर रोशनी डालूंगा। वर्ब ट्रांसटिव वो होता है जिसे फिक्र मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई मेक, मैं बनाता हूँ, तो वो मुझसे अगला बंदा सवाल करेगा कि आप क्या बनाते हैं। इसका मतलब कि मेक जो है ये इनसफिशेंट है, ना काफ़ी है, ये क्योंकि मैंने पूरे कन्वे नहीं कर रहा, लिहाजा हमें बताना पड़ेगा। ये एक वीक वर्ब है जिसको फिक्र मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। आई मेक अ टेबल, आई मेक अ टी वगैरह वगैरह, राइट। कुछ वर्ब होते हैं जो इंट्रांसिटिव होते हैं, वो खुद कफील होते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वर्ब ट्रांसिटिव डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड करता है मफूल के ऊपर फिक्र मुकम्मल करने के लिए। जैसे मैंने कहा ना आई मेक, तो जब मेक कहूँगा तो फिक्र की पूरे मानी अदा नहीं होंगे, अगला दूसरा बंदा पूछेगा आप क्या बनाते हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा आई मेक अ टेबल, तो फिक्र मैंने पूरे अदा कर दी। इसका मतलब इस वर्ब को मफूल की जरूरत थी फिक्र मुकम्मल करने के लिए, फिक्र के पूरे मानी देने के लिए। जबकि मैं आपके सामने एक वर्ब बोलता हूँ, वर्ब है आपका इंडिपेंडेंट, उससे इंडिपेंडेंट आज़ाद है, किससे, मफूल से। उसको फिक्र मुकम्मल करने के लिए, फिक्र की पूरी मानी अदा करने के लिए उसे मफूल की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मफूल के बगैर ही अपना पूरी मानी अदा कर देता है। मिसाल के तौर पे आई स्टडी, मैं मुताबिक करता हूँ, मुझे इसकी मफूल की जरूरत नहीं है। अब ये वर्ब क्या होता है, ट्रांसफर ट्रांसफर, इसको मैं अगले लेक्चर में आपको डिफाइन करूंगा। आज सिर्फ मैं ये बता दूं कि फिक्र के ढांचा क्या होता है। फिक्र का ढांचा बेसिकली 3 स्टोन होते हैं, और इन तीनों स्टोन में मरकजी किरदार इसका होता है वर्ब का। अगर आप फिक्र में से सब्जेक्ट हटा दें, फिक्र फिर भी मुकम्मल होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट हटा दें, फिक्र फिर भी मुकम्मल होता है। मिसाल के तौर पे ओपन द डोर, दरवाजा खोलें, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आई आई स्टडी, मैं मुताला करता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लेकिन सब्जेक्ट है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई यू, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, भाई 2 सतून हैं, लेकिन फिर के मैंने डेड हो गए हैं, जो सब शुरू निकल के बंदा मर जाता है। तो इसके अंदर आप चीज देख रहे हैं, फिक्रा डेड हो गया। शाजिया असलम, फिक्रा डेड है। शाजिया टीचर्स असलम, शाजिया असलम को पढ़ाती है। हाँ, वर्ब आ गया ना, फिक्र में जान आ गई। फिक्र के बुनियादी काम क्या होता है, मैंने कन्वे करना, मैंने कन्वे करना ताकि आपकी बात अगले को समझ आ जाए। और फिक्र हम तमाम इंसान फिल्म जितने भी जरूर हैं, फिक्र इस्तेमाल करते हैं अपने मामला को चलाने के लिए। तो बहरहाल आज की इतनी काफ़ी है, वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। और बहरहाल अब क्या करूँ, तफसील में जाना पड़ता है, जब तक तफसील से नहीं बताऊँगा आपको समझ नहीं आएगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फी मान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, ये मेरा आज का तीसरा लेक्चर है, और बराए मेहरबानी इसको बड़े गौर से सुनिएगा। आज मैं थॉरली डिस्कस करूँगा कि सेंटेंस, जो कि हमारा टारगेट है अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए, यानी अंग्रेज़ी फ़िक्रा सीखने के लिए, जिसके ऊपर पूरी ग्रामर घूमती है, आखिर ये फ़िक्रा है क्या।
تو جب تک آپ فکرے کی مکمل ڈھانچے کو، ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک میں آگے نہیں چل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں. چونکہ ہم نے فکرہ ہی تو بنانا سیکھنا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں اس کے ڈھانچے کو، اس کے بارے ہمیں مکمل تعارف ہونا ضروری ہے. تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جتنے بھی ہم لوگ فکرے بولتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، رات تک، اس میں سب سے دو مین کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی دو قسموں کے فکرے ہوتے ہیں. دیر آر 2 types of sentences we mostly use every time. Every human being mostly applies 2 kind of sentences. ان میں سے ایک تو وہ فکرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سادہ فکرہ، اور ایک وہ فکرہ ہے جس کے اندر ورب استعمال ہوتا ہے. یہ دو میجر اقسام ہیں فکروں کی. یہ اس چیز کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے، ذرا توجہ کے ساتھ. یہ آپ کے تجربے میں بات آئی ہوگی کہ ہم جتنے بھی فکرے بولتے ہیں ان میں ورب کا مرکزی کردار ہوتا ہے. تو ہمارے پاس دو بڑی اقسام ہیں فکروں کی. ایک جو ہے وہ فکرہ ہے جس کے اندر پراپر ورب ہوتا ہے، جیسا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیچ یو، ایروپلین فلائز، شی وانٹس ٹو مرڈر می، شی وانٹس ٹو گیٹ ہائر ایجوکیشن، وغیرہ وغیرہ، شی از کمنگ ٹو می. تو ان میں ایک پراپر ورب یوز ہو رہا ہے. یہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ ورب والے فکرے، ان میں ایک کام کی نشاندہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہیلپنگ ورب بھی استعمال ہو رہا ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ورب ضروری نہیں ہوتا، بعض میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے. جیسے کہ آئی ٹیچ یو، جب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آئی ایم ٹیچنگ یو، تو ظاہر ہے کہ یہاں ایم ہیلپنگ ورب استعمال ہو گیا. تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا کہ ہیلپنگ ورب ہے کہ نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فکرے کے اندر ورب، چاہے وہ ٹرانسٹیو ہے چاہے ان ٹرانسٹیو ہے، یہ دیکھنا ہے. اگر فکرے میں ورب ہے تو سمجھیں کہ یہ فکرہ ورب والا ہے، یعنی کہ یہ ایک اس کی قسم ہوگی نمبر 1. اب دوسری قسم جو ہے وہ ہے جس کے اندر ورب نہیں ہے، مگر ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہیلپنگ ورب ہوگا. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو 2 types of sentences, one with verb and second without verb. اب سادہ فکرے میں ورب نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو میں. دس از پین، شی از اے گرل، America is a developed country، وغیرہ وغیرہ. امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے. شی از اے گرل، شازی از اے گرل، دس از ہاؤس، دس از کمرشل ایریا. یعنی کہ ان کے اندر ورب آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہیلپنگ ورب ہے. کہیں از آ رہا ہے. شی، دے ور بوائز، وہ لڑکے تھے. جی، اب اس میں ہیلپنگ ورب تو ہے لیکن ہیلپنگ ورب نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں وہ فکرہ جس کے اندر ورب ہوتا ہے، یعنی ورب والے فکرے. ٹھیک ہے، تو فکرے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ورب والے اور ایک بغیر ورب کے. تو میں نے جتنی فکرے بولی ہیں ان کے اندر ورب ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات، دوسری جو فکروں کی قسم ہے وہ ہے سادہ فکرے، جن کے اندر ورب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن ایک آپ کو بات بتا دوں، اس کے اندر ہیلپنگ ورب ہوگا. کیوں؟ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فکروں کی دو بڑی اقسام ہیں، اور
ورب والے فقرے میں جو سب سے اہم لفظ ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، وہ ورب ہے. اگر آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، آئی ایم ٹیچنگ یو، یا آئی ہیو بن ٹیچنگ یو، یا آئی ہیو ٹاٹ یو، تو میں نے چاروں ٹینس بول دیے. یا آئی شیل ٹیچ یو، آئی شیل بی ٹیچنگ یو. ٹھیک ہے جی. یو ول ہیو ٹاٹ می، یو ول ہیو بن ٹیچنگ می. اب یہ میں نے فیوچر کے چاروں ٹینس بول دیے. اب میں پاسٹ کی طرف آتا ہوں. یو ٹاٹ می جی، یو ور ٹیچنگ می، یو ہیڈ ٹاٹ می، یو ہیڈ بن ٹیچنگ می. تو میں نے 12 ٹینس فکروں کے بنا دیے. اب ان کے اندر ورب آ رہا ہے. اب فکرے کو سپورٹ کرنے کے لیے دیگر جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ فکرے کی معنی میں اضافے کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فکرے ہیں ورب والے. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ ہم نے کل گرامر اینڈ کمپوزیشن کے تحت حرف، لفظ، جملہ اور فکرے کو ڈیفائن کیا تھا، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ نئے آنے والے دوستوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے. تو ہم نے بنانا فکرہ ہے کسی بھی زبان کا، اور فکرہ ہی ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اس فکرے کو بنانے کے لیے ہمیں پوری گرامر سیکھنی پڑتی ہے. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئیں گی، آپ کو جو میں آگے پراپر گرامر شروع کراؤں گا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو ایک بات تو آپ یہ طے شدہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں جو ان کے فکرے بولے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک فکرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ورب ہوتا ہے، اور ایک فکرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ورب نہیں ہوتا. لیکن جس کے اندر ورب نہیں ہوتا لازماً اس کے اندر ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، کیونکہ ورب یا ہیلپنگ ورب یہ فکرے کی جان ہوتی ہیں. جب آپ ان دونوں کو فکروں سے نکال دیں گے تو فکرہ بے جان ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آئی ٹیچ یو، کیشی میکس اے ٹیبل وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک پراپر سینس آ رہی ہے. اس میں ورب ہے، درمیان میں آخر میں آبجیکٹ ہے، پہلے سبجیکٹ ہے، یعنی سبجیکٹ سے مراد کام کرنے والا ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ بنانے کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پڑھائی کا کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک پراپر ورب کا فکرہ ہے. اب اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ ٹینس کون سا ہے. تو لازماً جس بھی فکرے میں ورب موجود ہوگا اس کا آپ کو یہ میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، ٹپ دے رہا ہوں، اس فکرے کا تعلق کسی نہ کسی 12 ٹینسز کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق ہوگا. اب ایک بات تو ختم ہو گئی. اب اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ہم اس فکرے پر جس کے اندر ورب نہیں ہوتا مگر اس میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے. یہ میں نے کل بتایا تھا کہ فکرے ورب والے فکرے کی جان جو ہوتی ہے وہ ورب سے ہوتی ہے. اب اگر آپ ورب نکال دیں گے تو فکرہ ڈیڈ ہو جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں آئی ٹیچ یو، تو اگر میں اس میں سے ٹیچ نکال دوں تو آئی یو بن جائے گا، تو میں آپ، اس کے کوئی معنی نہیں بنتے. اس لہٰذا ثابت ہوا کہ جو ورب ہے یہ فکرے کی جان ہوتا ہے، جیسے جسم کی روح ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمارا جو سادہ فکرہ ہے اس کی بھی جان ہیلپنگ ورب ہے. اب سادہ فکرے اور ورب والے فکرے میں بنیادی فرق کیا ہے یہ آپ سن لیں. سادہ فکرے میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، پہلے یہ سن لیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جناب دس از اے پین، یہ ایک پین ہے. تو پین کا ہونا یہ کوئی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پین اچھا لکھتا ہے، دس پین رائٹس ویل، تو اس پین کا کام کیا ہے؟ لکھنا. کیونکہ ورب کی پہچان اردو میں جس بھی فکرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تا، تی، تے آتا ہے یا نا، نی، نے آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اردو کے فکرے کے اندر پہچان جس لفظ میں تا، تی، تے آ رہا ہے
وہ آپ کا ورب ہے. میں خط لکھتا ہوں. اب اس میں خط جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، لکھنے والا آئی یعنی کہ میں ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ لکھنا. کس کو لکھنا؟ خط کو لکھنا. تو اب جو بغیر اپنا ورک فکر ہے اس میں ہیلپنگ ورک ہوتا ہے. دس از اے بلڈنگ، شازیہ از اے گرل، امریکہ از اے گڈ کنٹری، پاکستان از اے گڈ کنٹری، امریکہ ایک اچھا ملک ہے. اب اس میں مجھے بتائیں امریکہ ایک اچھا ملک ہے، اس میں تا تی تے نا کہاں پہ آیا ہے؟ نہیں آیا نا. شازیہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کے اندر بھی تا تی تے نا نہیں آیا. تو بنیادی جو فرق ہے فعل کے اندر ایک کام ہوتا ہے، وہ کام جو ہے نا دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، سبجیکٹ کو آبجیکٹ کو. ویسے بھی دنیا میں انسان کام ہی کرنے آیا ہے. ہم صبح سے لے کے شام تک کام نہیں کرتے ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک کام ہی کرتے کرتے ہم لوگ قبر تک پہنچ جاتے ہیں. تو دنیا میں اللہ نے ہمیں دنیا میں کام کرنے کے لیے بھیجا. اب کام کیا کرنے؟ دو ہمارے ذمہ کام ہے، نیکیاں کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے. بس یہ ہمارے دو میجر کام ہیں جس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے. تو سادہ فکرے جو ہے اس میں ہیلپنگ ورک ہوتا ہے. اب اگر ہیلپنگ ورک نکال دیں گے تو فکرے کے کوئی معنی نہیں بنا گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ دس از اے پین، یہ ایک پین ہے. اس میں سے آپ از نکال دیں جو ہیلپنگ ورب ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا، تو فکرہ بنے گا یہ ایک پین. اب یہ فکرہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہے، کیونکہ فکرہ جو ہے وہ پورے معنی ادا کرتا ہے اور جملہ جو ہے وہ آدھے معنی ادا کرتا ہے. یہ میں نے کل بتایا تھا کہ دس از اے پین، دس اس کو آپ الگ کر دیں، اے پین کو الگ کر دیں، تو یہ دو جملے بنتے ہیں. دو جملے بن کے ایک فکرہ بناتے ہیں. اور جملہ بنتا ہے لفظ سے. دس ایک لفظ ہے، از ایک لفظ ہے، ذات خود گرامیٹیکلی تو یہ ہیلپنگ ورب ہے، لیکن اردو کی زبان میں ایک لفظ ہے یہ. تو دس از یہ دو لفظ ہیں، یہ ہے. اب یہ بھی پورا معنی نہیں دے رہا، اس کو چھوڑ دیں، ہم اگلے پہ آ جائیں. آ پین ایک پین، یہ بھی پورے معنی نہیں دے رہا. کچھ سمجھ تو آ رہی ہے کہ ایک پین ہے، ہاں جی. اور آگے دس از یہ ہے. تو جملہ ادھورا ہوتا ہے، فکرہ پورا ہوتا ہے. یعنی پورے ادھورے کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ فکرے کا بنیادی کام ہوتا ہے معنی کنوے کرنا، پورے معنی دینا، تاکہ آپ اگر آپ کی بات سمجھ جائیں یا آپ اس کی بات سمجھ جائیں. تو فکرہ پورے معنی دیتا ہے اور جملہ آپ کو آدھی معنی دیتا ہے، اور لفظ اس سے بھی کم معنی دیتا ہے. اور حرف کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. تو انگلش کی گرامر جو ہے، انگریزی گرامر کی، کسی بھی گرامر کی سب سے جو چھوٹی اکائی ہے وہ حرف ہے. کیونکہ جب ہم کسی وقت فکرہ کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لفظ کمپوز کرتے ہیں. لفظ کمپوز ہوتے ہیں، بنتے ہیں حرف سے، پھر ہم اگلا لفظ کمپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس ترتیب سے پھر ہم اگلا لفظ کمپوز کرتے ہیں. جتنے بھی ہمیں فکرہ بنانے کے لیے الفاظ درکار ہوتے ہیں، چاہے وہ سبجیکٹ ہے، چاہے وہ ورب ہے، چاہے وہ ہیلپنگ ورب ہے، چاہے وہ آرٹیکل ہے، چاہے وہ پریپوزیشنز ہے، چاہے وہ ایڈجیکٹو ہے، چاہے وہ ایڈورب ہے، یا وہ ناؤن ہے، چاہے پروناؤن ہے. فکرے میں بے شمار چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو ہمیں تو ابھی فی الحال ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جب جس چیز کی باری آئے گی ہم اس کو پڑھیں گے، رائٹ. تو آج میں اس کو پھر اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو کمی بیشی رہ گئی ہو، تو میں ان کا ذرا میں اس کو آج واضح کر دوں. تو آپ یہ بات اپنے چٹ لکھ کے جیب میں ڈال لیں کہ دنیا میں جتنے بھی فکرے بولے جاتے ہیں ایک ورب والے ہوتے ہیں، ایک ہیلپنگ ورب والے ہوتے ہیں، ایک سادہ ہوتے ہیں. اب سادہ فکرہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ورب نہیں ہوتا، یعنی ہیلپنگ ورب والا فکرہ، ورب والا فکرہ اور ہیلپنگ ورب والا فکرہ. تو مزید ہم چلتے ہیں رجسٹر کی طرف. لاہور از اے بیسٹ سٹی، سوری از دا بیسٹ سٹی. یہ
اس میں صرف جو ہوتا ہے ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے اس کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے اچھا، بہت ہی اچھا، یعنی گڈ، بیٹر، بیسٹ، لانگ، لانگر، لانگسٹ وغیرہ. ان کی باری بعد میں آئے گی جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. تو ناظرین میں یہ بتانا ہے آپ کو اس بارے میں نے کل بھی آپ کو یہی بتایا تھا، آج بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہن سے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں جب تک آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو آگے پڑھنے میں دقت ہوگی. اور میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آگے دوڑ پیچھے دوڑ والی بات نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سمجھیں تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. تو ایک چیز یہ کیونکہ بیسک چیزیں ہیں، بنیاد جو ہے کسی بھی عمارت کی وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے. یہ چیزیں بیسک ہیں، یہ پوری گرامر کی. جب آپ ان کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس کے بعد ٹینسز کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کے بعد ایکٹیو وائز پیسیو وائز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیں ان بیسک جو چیزیں ہیں، جو بیسک کنسیپٹ ہیں، ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں آئندہ آگے جو ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں ہمیں اس میں پڑھنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہو. تو آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ بیسیکلی کوئی فرق تو نہیں ہے کل اور آج میں، چیز ایک ہی ہے. لیکن آج میں نے ٹاپک نیا پکڑنا تھا تو میں نے سوچا کہ کل تھوڑا سی میری طبیعت خراب تھی تو میں صحیح طریقے سے آپ کو نہیں بتا سکا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ذرا آج ریپیٹ کر دوں. تو ادروائز میرا آج یہ پروگرام تھا ایک پراپر طریقے سے کہ ایک جو فکرہ ہے جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے کہ وہ اسٹرکچر آف اے سینٹینس، کیونکہ ٹارگیٹ ہمارا سینٹینس ہے. اور فکرے کو سمجھنے ہی کے لیے، بولنے کے لیے، اچھی طریقے سے بولنے کے لیے، فلوئنٹلی بولنے کے لیے ہمیں جو ایک یونیورسلی ایڈمیٹڈ فارمولہ ہے پوری دنیا میں وہ ہے گرامر اینڈ کمپوزیشن کا. ہمیں وہ تمام گرامر کمپوزیشن سمجھنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار وہی باتیں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں. آپ کے تجربے میں بات آئے گی، آپ ان باتوں کو غور کریں. کوئی پیراگراف پڑھیں اخبار کا، کسی کتاب کا، تو اس میں دیکھیں آپ کہ آپ کو سادہ فکرے ملیں گے اور آپ کو ورب والے فکرے ملیں گے. تو میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ جو ورب والا فکرہ ہوتا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس میں صرف ورب ہی ہوگا، نہیں، نیور. اس میں ورب کے ساتھ ہیلپنگ ورب بھی آ سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس فکرے میں ورب ہوگا. ہیلپنگ ورب ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ورب والے فکرے میں ورب کا ہونا لازم ہوتا ہے، رائٹ. اور ہیلپنگ ورب ایز ایڈیشنل اگر اس کی ضرورت پڑے تو وہ آ جائے گا. جیسے کہ فرض کریں آئی ٹیچ یو، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آئی ایم ٹیچنگ یو تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایم آ گیا ہے کہ ہیلپنگ ورب ہے. تو جو سادہ فکرہ ہے اس میں ہیلپنگ ورب ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن اس میں کسی بھی طرح سے ورب نہیں آئے گا، رائٹ. اس کے اندر ورب نہیں آئے گا. تو آج ہم نے اور کل اور آج ہم نے ایک ہی لیسن پڑھا کہ ہم جتنے بھی فکرے بولتے ہیں آلموسٹ صبح سے لے کے شام تک یا سوتے وقت، ہر انسان، ہر علاقے کا انسان جس میں اللہ پاک نے جان ڈالی ہے، اس کے علاوہ جو چرندے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی ایک مادی زبان عطا کی ہے، ان کو بھی ایک فکروں کی زبان عطا کی ہے. وہ اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں، ہمیں ان کی زبان کا شعور نہیں ہے اور ان کو ہماری زبان کا شعور نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی زبان سے غرض رکھنی چاہیے. تو آج کے ہم میرے بیسیکلی ریپیٹیشن تھی کل کی، اور کل ہم ڈسکس کریں گے جناب کہ واٹ از دا اسٹرکچر آف اے سینٹینس. چونکہ آپ کو پہلے اسٹرکچر کو سمجھنا ہے کہ سینٹینس، اور اب ہم جو شروع کریں گے کل ہم شروع کریں گے ورب والے فکرے کو، ٹھیک ہے جی. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ what is the structure of a sentence.
یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واٹ از دی اسٹرکچر آف اے سینٹینس. کیوں کہ فکرے کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے. مکان جب آپ بناتے ہیں تو جب آپ اس کی بنیادیں بنا کے اس کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں, لینٹر ڈال دیتے ہیں, تو اسے آپ ایک را آپ اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں. یہ ایک اس کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مکان کو بنانے کے لیے آپ کو 4 دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں. جس کی 4 دیواریں نہیں ہوں گی وہ مکان ہرگز نہیں کہلا سکتا. مکان کی یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کی 4 دیواریں ہونی چاہیے. تو یہ اس کا ڈھانچہ ہے. اسی طرح سے جو آپ کا فکرہ ہے اس کا بھی ڈھانچہ ہے. اس کا ڈھانچہ 3 ستونوں پہ کھڑا ہے, اور وہ 3 ستون کون سے ہیں؟ سبجیکٹ, آبجیکٹ اور ورب. تو انشاءاللہ ہم کل اس پہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے, تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ کل جو چیز رہ گئی تھی آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور میں کل کچھ تھوڑا سی طبیعت میں احساس تھی تو صحیح طریقے سے آپ کو کنوے نہیں کر پایا. ویسے بھی میں مریض ہوں, تو آج میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے کل کے لیکچر کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ العزیز میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ناظرین گرامی, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرامر اینڈ کمپوزیشن کیا ہوتی ہے. دراصل ہر چیز کا سیکوینس ہوتا ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے. اب آپ نے چھت پہ چڑھنا ہو نا تو اس کی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں. تو پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھتے ہیں, پھر دوسرا قدم دوسری سیڑھی پہ. اسی طریقے سے کو فالو کرتے ہوئے مجھے آپ کو پڑھانا ہے. میری پڑھائی کے 2 حصے ہیں, ایک تھیوریٹیکل پورشن ہے اور دوسرا نومیریکل پورشن ہے, جسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل. ابھی تک آپ کو جتنے بھی لوگ یوٹیوب کے اوپر آپ کو گرامر پڑھا رہے ہیں وہ تھیوریٹیکل طریقے سے پڑھا رہے ہیں. اب تھیوری سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور نومیریکل سمجھانا آسان ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ نومیریکل always depends upon all kind of formulas. If you know the formula, whatever the question comes to you, you can simply apply the formula and get your question totally solved. میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کو انگریزی نہیں آتی نا وہ یہ سمجھتے ہیں یار کہ ہم اندھے ہیں. یہ کنسیپٹ ہے, میٹرک ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, گریجویٹ لیول ہے, یا اس سے مڈل لوگ ہیں, یا وہ لوگ میٹرک میں چھوڑ گئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت مشکل چیز ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیزیں سبھی مشکل ہوتی ہیں, جب آپ ان کو کرنا شروع کرتے ہیں تو آسان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی وجہ اس کی مشکل ہونے کی یہ ہے کہ بھائی یہ دیگر مضامین کی طرح ایک مضمون نہیں ہے. انگلش لینگویج جو ہے یہ ایک فن ہے, یہ ایک آرٹ ہے. اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو فن ہوتا ہے نا, ایک آرٹ, وہ کسی پکے استاد کے پاس ملتا ہے. یہ فن بازاروں میں نہیں ملتے, پیسوں سے خریدے نہیں جا سکتے. اگر یہ مضمون ہوتا تو میری جان, یہ اس کے اندر بھی آپ کو پاکستان میں بڑے بڑے ٹاپرز ملتے, بڑے بڑے انگریزی بولنے والے ملتے. ہر گلی محلے میں آپ کیا بتا, ہر گلی محلے میں آپ دیکھیں کوئی بی سی ایس میں ٹاپر ہے, کوئی ایم سی ایس میں ٹاپر ہے. اتنی زیادہ تعلیم ہو گئی ہے, یہ کہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری بن گئی ہے, لیکن آپ کو انگریزی میں ٹاپر نہیں ملے. اس کی ریزن ہے کہ انگریزی اگر مضمون ہوتا تو اس کے اندر بھی لوگ آج ٹاپر انگلش بولتے اور لکھتے, لیکن معذرت کے ساتھ انگریزی جو ہے یہ ایک سبجیکٹ کی حد تک موجود نہیں ہے. یہ بھائی یہ ایک فن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آج کل ہمارے اوپر مغربی میڈیا چھایا ہوا ہے, مغربی تعلیمی نظام ٹوٹلی ہمارا چھایا ہوا ہے. اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرا پیچھا لگ کر نہ دیکھا ہو تو میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو ذرا انڈیکیٹ کرتے ہیں, ہنٹ کرتے ہیں. تو ہم نے کل گرامر اینڈ کمپوزیشن کے حوالے سے بات چیت کی تھی. دیکھیں بات سنیں, جب آپ نے
چھت پر چڑھنا ہونا تو آپ پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھلانگ مار کے 5ویں پہ جائیں گے, آپ گر جائیں گے. تو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں, ان کا انٹروڈکشن کرانا آپ کو بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو پریکٹیکل سمجھ نہیں آئے گا. میں انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی بلیک بورڈ کی طرف جاؤں گا, لیکن ابھی وہ نوبت نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کے سامنے ایک یہ راستہ کھلے کہ انگریزی سیکھنے کا یار یہ تو بڑا عجیب, بڑا آسان راستہ ہے. ہمیں تو کسی نے آج تک اس طرح پڑھایا نہیں ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. گھر کے میری بات تیرے دل میں اتر جائے, بات ہوتی ہے پڑھانے والوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں نے کل یہ بتایا تھا کہ انگلش سیکھنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ انگریزی ماحول میں رچ بس جائیں, اور جب اس ماحول سے باہر نکلیں گے تو بالکل آپ کی انگریزی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. بالکل اسی چیز کی طرح جس طرح کہ آپ رات کو گلاب کے پھول تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں, اور جب صبح اٹھتے ہیں تو خوشبو تو آتی ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے. بالکل انگریزی کا یہی حال ہے. لیکن اگر آپ کو فارمولہ آتا ہوگا تو بھائی آپ کسی بھی وقت وہ فارمولہ استعمال کر کے اپنا سوال حل کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو جو انگلش لینگویج ہے بیسیکلی ہے تو یہ تھیوریٹیکل سبجیکٹ, لیکن میں آپ کو نومیریکل پڑھاؤں گا. لیٹ می شیور یو ون تھنگ دیٹ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیچ یو آل کائنڈ آف تھنگس نومیریکلی. نومیریکلی کیا دنیا بھر کا اصول ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, جب آپ 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 25 ہی آئے گا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جب آپ اے کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو اے کی 2 ہی آئے گا, اے کا مربع 2 یعنی اے اسکوائر, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ ہے نومیریکل. تو میں انشاءاللہ آپ کو نومیریکلی انگریزی پڑھاؤں گا. تو کل بات ہوئی تھی کہ گرامر اینڈ کمپوزیشن کیا ہے. ہمارے تمام دوست صاحبان کو, طلبہ کمیونٹی کو یہ تو پتہ ہے کہ گرامر ہوتی ہے, اب انہیں کمپوزیشن کا نہیں پتہ تھا. تو میں نے کل اس کو فوکس کیا کہ گرامر اینڈ کمپوزیشن کیا چیز ہے. تو میں اتنا بتا دوں کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں, اللہ پاک نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں یہ ہم لوگ بناتے ہیں. آپ دیکھیں اس کو بنانے کا طریقہ الگ الگ ہے, مگر آپ ایک بات نوٹ کریں گے یا سن کے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں زبانیں تو مختلف بولی جاتی ہیں. عربی ہے, اس کے انگلش ہے, اردو ہے, سرائکی زبان ہے, آپ کی علاقائی زبانیں ہیں, اور آپ کی بین الاقوامی زبانیں ہیں. ان زبانوں کو سیکھنے کا یونیورسلی ایک ہی فارمولہ ہے, گرامر اینڈ کمپوزیشن. یعنی کہ انگریزی سیکھنے کے لیے جو گرامر استعمال ہوتی ہے وہی گرامر آپ کی اردو کے لیے ہوتی ہے, وہی آپ کی عربی کے لیے ہوتی ہے, وہی دیگر زبانوں کے لیے ہوتی ہے.